کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے خزانے بھی ہیں جو کبھی ملے ہی نہیں۔ صدیوں پرانے جنگل اور ان میں دفن سونے کے صندوق، ڈوبے ہوئے جہاز جن کے پیٹ میں چمکتے ہیرے، اور ریل گاڑیاں جو دولت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں۔ یہ خزانے کہاں ہیں؟ کس نے چھپائے؟ اور اگر یہ آج کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائے گئے ایسے 7 کھوئے ہوئے خزانوں کے بارے میں جو ابھی تک کسی کو نہیں ملے۔ نمبر 1، کانفیڈریٹ گولڈ ٹرین۔ یہ بات ہے اپریل 4، 1865 کی، جب امریکہ کی کانفیڈریٹ فوج ہار کے قریب پہنچی تو ان کے پاس اربوں ڈالر مالیت کا سونا اور چاندی موجود تھا۔ روایت ہے کہ جب رچمنڈ شہر جل رہا تھا تو ایک خفیہ ٹرین روانہ ہوئی جس میں یہ سب خزانہ موجود تھا، لیکن یہ ٹرین اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یونین فوج نے اسے لوٹ لیا، کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ جنگلوں میں دفن ہے، اور کچھ سازشی نظریات تو یہ تک کہتے ہیں کہ حکومت نے جان بوجھ کر اس کا راز چھپایا۔ آج 1.5 صدی گزرنے کے بعد بھی امریکہ کے کئی ٹریجر ہنٹرز اس کی کھوج میں جنگلات اور زیر زمین سرنگوں کی تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ سونا اب بھی ایک راز ہے۔ نمبر 2، امبر روم۔ 19ویں صدی میں روس کے زار پیٹر اعظم نے جرمنی سے ایک ایسا کمرہ حاصل کیا جو مکمل طور پر امبر اور سونے سے بنایا گیا تھا۔ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا تھا۔ یہ کمرہ شاہی محل کا زیور تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازیوں نے روس پر حملہ کیا تو یہ قیمتی کمرہ غائب ہو گیا۔ کچھ مانتے ہیں کہ جرمن فوج اسے لے جا کر کسی خفیہ بنکر میں چھپا گئی، کچھ سمجھتے ہیں یہ جنگ کے دوران جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن آج اگر یہ کمرہ دوبارہ ملے تو کیا اس کی مالیت اربوں ڈالر ہوگی؟ یا پھر کیا امبر روم دنیا کے سب سے بڑے آرٹ میوزیم کا کھویا ہوا خزانہ بن جائے گا؟ نمبر 3، آماشیتا کا سونا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپانی جنرل آماشیتا پر الزام تھا کہ اس نے ایشیا بھر سے لوٹا گیا سونا، جواہرات اور ہیرے فلپائن کے جنگلات میں دفن کیے، جسے گولڈن لیلا کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خوفناک پہلو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خزانے کو دفن کرتے وقت جاپانی فوج نے بارودی سرنگیں، خونی جال اور خوفناک گڑھے بنائے تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ کئی لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ اس خزانے کو پانے کے چکر میں ہلاک ہو گئے یا پھر غائب۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فلپائن کے صدر مارکوس نے اس خزانے کا کچھ حصہ ڈھونڈ کر اپنی دولت بنائی، لیکن مکمل خزانہ اب بھی ایک راز ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 4، ڈچ مین کی کھوئی ہوئی کان۔ ایریزونا کے سپر سٹیشن ماونٹینز اپنی خوبصورتی اور نحوست دونوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ایک افسانہ صدیوں سے سنایا جا رہا ہے کہ ایک جرمن مائنر جیکب والٹس نے سونے سے بھری ہوئی ایک خفیہ خان دریافت کی تھی، لیکن اس نے اس کا راز کسی کو نہ بتایا اور مر گیا۔ اس کے بعد سے درجنوں لوگ اس کان کو ڈھونڈنے نکلے، کچھ جنگلوں میں غائب ہو گئے اور جو کچھ ملے وہ لاشوں کی صورت میں ملے۔ مقامی لوگ اسے نحوست خان کہتے ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس خان کو تلاش بھی کیا تو وہ اسے دنیا کے سامنے نہیں لا پائے گا کیونکہ موت ہمیشہ اس کے راستے میں کھڑی رہے گی۔ نمبر 5، فلور ڈی لامار کا کھویا ہوا سونا۔ سال 1511 میں پرتگال کی ایک شاندار بحری طاقت مشرقی انڈیا سے واپس جا رہی تھی۔ ان کا عظیم جہاز فلور ڈی لامار خزانے سے بھرا ہوا تھا جس میں تقریباً 60 ٹن سونا اور جواہرات شامل تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سماٹرا کے قریب ایک خوفناک طوفان نے جہاز کو ڈبو دیا۔ صدیوں تک غوطہ خور مہم جو اور حکومتیں اس خزانے کو تلاش کرتے رہے، لیکن سمندر کی تہ آج تک اپنا راز نہیں کھول سکی۔ کچھ مانتے ہیں کہ یہ خزانہ ریت اور پانی کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ نمبر 6، لیما کا خزانہ۔ 1820 کی دہائی میں جب ہسپانوی نوآبادکار پیرو سے نکل رہے تھے تو وہ اپنی سلطنت کا قیمتی خزانہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، لیکن بغاوت کے ڈر سے انہوں نے یہ خزانہ سمندر کے پار ایک دور دراز جزیرے پر دفن کر دیا۔ اندازہ ہے کہ اس خزانے کی قیمت $200 ملین سے زیادہ تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جزیرہ کہاں ہے اور خزانہ کس نے چھپایا؟ کچھ کہتے ہیں کیپٹن ولیم تھامسن نامی قزاق نے یہ خزانہ چرایا اور اسے ایسی جگہ دفن کر دیا جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور یہ خزانہ آج بھی ان کی سلطنت کی کھوئی ہوئی شان کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 7، اوک آئی لینڈ منی پٹ۔ کینیڈا کے نووا اسکاٹیا میں اوک آئی لینڈ ایک ایسا مقام ہے جو 3 صدیوں سے لوگوں کو پاگل کیے ہوئے ہے۔ یہاں ایک گڑھا ہے جسے منی پٹ کہا جاتا ہے۔ 1765 میں 3 نوجوانوں نے یہ گڑھا دریافت کیا اور کھدائی شروع کی، لیکن جتنا وہ نیچے گئے اتنے ہی پیچیدہ جال سامنے آتے گئے۔ پانی بھر جانا، لکڑی کی تہیں، خفیہ سرنگیں، جیسے کسی نے جان بوجھ کر خزانے کو محفوظ کیا ہو۔
کچھ محققین کہتے ہیں کہ نیچے قزاقوں کا خزانہ ہے، کچھ مانتے ہیں کہ نائٹ ٹیمپلرز کی دولت چھپی ہے۔ آج بھی وہاں کھدائی جاری ہے اور ہر سال نئی امید جنم لیتی ہے، لیکن اصل خزانہ اب تک دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ یہ 7 خزانے صرف سونے کے ڈھیر، چاندی کے انبار اور نایاب جواہرات کی جھلک نہیں ہے۔ یہ انسانی تجسس، تاریخ کے چھپے راز اور لالچ کے ناختم ہونے والے سفر کی علامت ہے۔ صدیوں سے انسان ان کہانیوں کے پیچھے بھاگتا آیا ہے۔ کبھی ایک پراسرار ٹرین جس میں کہا جاتا ہے اربوں مالیت کا خزانہ چھپا ہوا تھا، کبھی ایک شاندار کمرہ جو اپنی چمک دمک کے ساتھ غائب ہو گیا، کبھی ایک جزیرہ جس کے نیچے دفن دولت نے ہزاروں مہم جوؤں کو اپنی طرف کھینچا، اور کبھی ایسی زیر زمین سرنگیں جو اپنے اندھیروں میں دولت کے ساتھ ساتھ خوفناک راز بھی چھپائے بیٹھی ہے۔ ان سب کہانیوں میں ایک عجیب کشش ہے، ایسی کشش جو لوگوں کو یقین اور شک کے بیچ الجھا دیتی ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں تاریخ کی کتابوں میں محض افسانے ہیں، لیکن مقامی روایات اور پرانی دستاویزات کچھ اور کہتی ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ خزانے موجود ہیں تو آج تک ان کا سراغ کیوں نہ ملا؟ کیا وہ زمین کے کسی کونے میں اب بھی خاموشی سے دبے ہوئے ہیں، یا پھر وقت نے انہیں مٹی اور راکھ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھپا دیا ہے؟ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ خزانے صرف دولت کی علامت نہیں بلکہ انسانی خوابوں اور خوف کی جھلک بھی ہے۔ اور شاید ایک دن جب کوئی نڈر مسافر صحیح دروازہ کھولے گا، صحیح راستہ تلاش کرے گا، تو یہ دنیا کسی ایسے راز سے آشنا ہوگی جو تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔